لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ۔ بہرحال جتنے دفعہ گناہ کرے ایمان سے خارج نہیں ہوتا، لیکن اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو گے تو پھر گناہ نہیں ہوگا۔ اگر پیشاب کے قطرے محسوس ہوں اور کپڑا بھی نہ ہو، اسی کو دھو لے، نماز پڑھ لے۔ میرے سسر کا اپنی بیٹی کی بیوی سے ناجائز تعلقات ہے، چھیڑ چھاڑ کرتا ہے، یا نعوذ باللہ ہوئی ہے اور برا کام بھی کیا ہے۔ اگر برا کام کیا تو نکاح ہی ٹوٹ گیا۔ ایک مسجد میں ایک وقت میں دو جماعتیں الگ الگ کر لی جائیں، نماز تو ہو جائے گی، لیکن کوئی وجہ بھی تو ہو نا، الگ الگ کیوں کی جائے۔ عمرے کے اندر طواف وداع جو ہے وہ سنت ہے، حج میں واجب ہے، نہ کرے تو دم پڑے گا، لیکن عمرے میں دم تو نہیں پڑے گا، لیکن ضروری ہے کہ طواف وداع کرے۔ عمرہ کی حالت میں، عمرے کی حالت میں کسی سے لڑائی جھگڑا ہو جائے تو آپ کا بہرحال عمرہ تو نہیں ٹوٹتا، لیکن استغفار کریں۔ میں مدینے سے احرام باندھ کے آیا، میرے سر کے بال گندم کے دانے کے برابر تھے۔ عمرے کے بعد میں نے حلق کے لیے بلیڈ خریدا، پہلے میں نے اپنے ساتھی کا حلق کیا، جب اس نے میرا حلق کرنا تھا تو اس نے بجائے بلیڈ استعمال کرنے کے میرے سر کے بال مشین سے صاف کر دیے۔ میرے ساتھی نے حلق کی بجائے قصر کر دیا۔ بہرحال اگر بال کاٹے گئے تو ٹھیک ہو گیا، لیکن بال اتنے چھوٹے تھے کہ قصر نہیں ہو سکتی، پھر تو دم پڑ گئی۔ میں اپنے بیوی بچوں کے سمیت اپنے والد کے گھر میں رہتا ہوں، میری والد کی پنشن آتی ہے، کیا مجھے گھر کا سارا خرچہ اٹھانا ہے یا صرف اپنے بیوی بچوں کا خرچہ اٹھاؤں؟ آپ کی ذمہ داری تو بیوی بچوں کا خرچے کی ہے، لیکن آخر آپ کے والدین ہیں، ان کی بھی آپ مدد کریں گے تو آپ کا اللہ رزق میں برکت دیں گے۔ میری بیوی الگ گھر کی ڈیمانڈ کرتی ہے، جبکہ میری والدہ ماجدہ بزرگ حالت میں ہیں۔ آپ والدہ کا انکار بالکل نہ کریں، کیونکہ بیوی تو دوسری مل سکتی ہے لیکن ماں تو نہیں مل سکتی ہے۔ آپ والدہ کے کہنے پہ قائم رہیں، اس کو کہیں کہ تم اگر میری والدہ کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی ہو تو میں بھی تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتا، جاؤ الگ، خود بخود ٹھیک ہو جائے گی۔ ہر طواف میں کعبۃ اللہ کی طرف نہ دیکھیں، نظر نیچے ہونی چاہیے ہمیشہ۔